آ گئے عشق آنکھوں میں ڈھل کے، یاد جب ان کی آئی مچل کے، آ گئے عشق آنکھوں میں ڈھل کے، یاد جب ان کی آئی مچل کے۔ آئیے حضرات کی وہ شخصیت جس کے نام پہ آج کی شام معنون ہے، محترم عتیق اثر ندوی صاحب کی، جب یہاں تک کہ میں نے اس کتاب میں پڑھا کہ 1978 میں جب ندوہ میں اسٹرائک ہوئی، اس ٹائم بھی آپ نے ایک نظم لکھی تھی، بڑی انقلابی نظم، اور اسی طرح سے تضمین کی بھی نظم لکھی تھی۔ اسی طرح سے جب آپ زندہ کے حوالے کیے گئے اس وقت کی نظم محترم حافظ عبدالسمیع صاحب نے پیش کی، اور فضا ابن فیضی صاحب کے پاس جب آپ گئے، وہاں بھی آپ نے جو اپنی غزل کا مطلب پڑھا تھا کہ نظر خیرہ ہے برتے فتنہ گر سے، گھٹا چھائی ہے برسے یا نہ برسے، نہ جانے کیوں صبا اٹھلا رہی ہے، نہ جانے کیوں صبا اٹھلا رہی ہے، کوئی پیغام ہے شاید ادھر سے۔ تو یہ کوئی پیغام ہو شاید ادھر سے۔ تو میں اب وقت اجازت نہیں دیتا اور جذبات بھرے ہوئے ہیں، انشاءاللہ پھر کسی وقت اگر موقع رہا میں محترم عتیق اثر ندوی صاحب سے بڑے ہی ادب و احترام سے گزارش کروں گا کہ وہ نہیں آپ سے ہم ترنم سے سننا چاہیں گے کم از کم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنی ذمہ داری سمجھتا تھا کہ میں یعنی نثر میں کچھ عرض کروں گا، لیکن افسوس کی نہ تو وقت ہی اجازت دے رہا ہے اور نہ سامعین ہی اس کے لیے تیار ہیں، لیکن اتنی بات میں عرض کروں گا، صرف اتنی کہ دیکھیے، آپ نے کلام سنے، آپ نے ارض طیبہ کی مٹی اور اس کی خاک اور وہاں بسنا، وہاں رہنا، اور خالی اس گنجائش تک وہاں رہنا کہ اس سے آپ کی نجات ہو جائے، یہ ساری باتیں سنی۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ حضرت ابو دردہ نے سلمان فارسی سے فرمایا، اللہ کے رسول کے تشریف لے جانے کے بعد فرمایا کہ اے سلمان فارسی، ارض مقدس کی طرف آ جاؤ، اتنی دور کیوں بستے ہو؟ تو حضرت سلمان نے عرض کیا کہ ان الارض لا تقدس وحدہ، ان الارض یعنی کوئی زمین جو کوئی ہے اپنے تقدس کے اعتبار سے کسی کو مقدس نہیں بناتی، اس کے اعمال اسے مقدس بناتے ہیں۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا کہ حسن ز بصرہ بلال از حبش صہیب از روم۔ علامہ اقبال نے کہا کہ حسن ز بصرہ بلال از حبش صہیب از روم، زخاک مکہ ابو جہل اینچے بلاجبیس، زخاک مکہ ابو جہل اینچے بلاجبیس۔ یعنی حسن بصری تھے، بصرہ میں پیدا ہوئے، اور ان کے تقدس مآبی کا کیا حال ہے آپ جانتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی کیا نام صہیب روم میں پیدا ہوئے، حضرت صہیب رومی روم میں پیدا ہوئے، اور اس طرح مختلف مقامات سے صحابیوں کی پیدائش ہوئی وہاں پر، ان کے رہنے سہنے کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کے رسول سے تعلق خاطر قائم ہونے سے ان کا رتبہ بلند ہوا۔ لیکن مکے میں ابو لہب پیدا ہوا، ابو جہل پیدا ہوا، سرزمین نے اس کا کچھ نہیں، یعنی ان کے تقدس میں اضافہ کیا، ذرا بھی کوئی فرق نہیں آیا ان کی ذات میں۔ اس لیے ضروری ہے شاعری یعنی نعت کے شعر کی دو خصوصیات بہت واضح ہیں، ایک تو داخلی ہے، اندرونی خصوصیات جو آپ کے جذبات ہیں، اور ایک خصائل کی خصوصیات ہیں، عادات کی خصوصیات ہیں، اعمال کی خصوصیات ہیں۔ ان دونوں کے تذکرے اپنے اپنے مواقع پر ہونے چاہیے، اور جس سے یعنی امت کو فلاح حاصل ہو وہ چیزیں نعت کے اندر داخل ہونی چاہیے۔ لیکن جذبات کے اعتبار سے جو گفتگو ہوتی ہے اس تعلق سے چونکہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں کچھ عرض کروں، حالانکہ بالکل طبیعت آمادہ نہیں ہے، لیکن الامر فوق الادب کے تحت عرض کیے دیتے ہیں، اور میں تو چاہتا ہوں کہ معاف رکھا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔
دیکھیے کیا حال ہے بزرگ کا. چند اشعار ترنم سے ضرور پڑھیں. قلیل منک یکفینی ولکن قلیلک لا یقال له قلیل. تو کثیر نہ ہو جائے. میں نے پچھلی بار اپنی ایک نظم یہاں پڑھی تھی. میں نے عمرہ کا وہ مقدس فریضہ انجام دیا تھا اور وہاں سے متاثر ہو کر ایک نعت لکھی تھی میں نے. اس کے چند شعر پیش کر رہا ہوں. ارشاد. مشام جاں سے لگی ہے ہوائے کوئے حرم. مشام جاں سے لگی ہے ہوائے کوئے حرم. مشام جاں سے لگی ہے ہوائے کوئے حرم. میں جا رہا ہوں دل و جان لیے بسوئے حرم. میں جا رہا ہوں دل و جان لیے بسوئے حرم. کہ وجود میرا معطر ہے اس تصور سے. وجود میرا معطر ہے اس تصور سے کہ مجھے اڑائے لیے جا رہی ہے بوئے حرم. سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے اڑائے لیے جا رہی ہے بوئے حرم. وہ جس کے سینے میں ہے گرمی عقیدہ حق. وہ جس کے سینے میں ہے گرمی عقیدہ حق. اسے نہ ہوگی بھلا کیسے آرزوئے حرم. اسے نہ ہوگی بھلا کیسے آرزوئے حرم. علوم دین نبی کے ہیں کتنے بحر علوم. علوم دین نبی کے ہیں کتنے بحر علوم. میرے نصیب میں ہو کوئی آب جوئے حرم. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے نصیب میں ہو کوئی آب جوئے حرم. وہ دور جام طہور اگر نہیں یا رب. وہ دور جام طہور اگر نہیں یا رب. میرے پیالے میں دے درد آنسو بوئے حرم. میرے پیالے میں دے درد آنسو بوئے حرم. ڈاکٹر صاحب گوارہ کیا آپ نے تو اب یہ مقطع گوارہ کہ چلو پیادہ سہی ہے اثر کی پابرگاہ. چلو پیادہ سہی اے اثر کی پابرگاہ. قلم کتاب سے کب تک ہو جستجوئے حرم. قلم کتاب سے کب تک ہو جستجوئے حرم. مشام جاں سے لگی ہے ہوائے کوئے حرم. بہت بہت شکر گزار ہوں میں ان مختصر نظر آنے والے چند چہروں کا کہ جو معلوم نہیں شعر کی محبت میں نعت کے اس پروگرام کی محبت میں رکے ہوئے ہیں یا یہ کہ کوئی ضرورت تھی اس لیے رکے ہوئے ہیں. ہر دو صورت میں وہ لائق قصد مبارکباد ہیں. میں گزارش کرتا ہوں صاحب صدر ڈاکٹر ہمارے جو محترم ڈاکٹر صاحب ہیں جو پروفیسر ہیں غلام بادشاہ یونیورسٹی میں کشمیر کے اندر ڈاکٹر شمس کمال انجم. ہم متمنی ہیں کہ مشاعرہ یہاں تک لایا گیا کھینچ کر اور آپ تک پہنچا ہے تو لازماً آپ چند اشعار سے ہم لوگوں کو محظوظ فرمائیں. انشاءاللہ.